باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الثوب. اس میں اتفاق ہے کہ حیض کا دم دم مسفوح ہے، اور اس میں اتفاق ہے کہ ہر دم مسفوح نجس ہے. تو اس پر اتفاق ہوا کہ دم حیض نجس ہے، اور نجس کپڑے بدن کو لگے تو دھونا فرض ہے. تو دم حیض کپڑے کو لگے، بدن کو لگے تو دھونا فرض ہے. یہاں تک تمام بات اتفاقی کہ دم حیض دم مسفوح ہے بالاتفاق، اور دم مسفوح نجس ہے بالاتفاق، اور نجس کا دھونا فرض ہے بالاتفاق. تینوں بات اتفاقی. لیکن قدر قلیل معاف ہے، قدر قلیل معاف. اس مسئلہ میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دم حیض نجس ہے تو قلیل اور کثیر کا فرق نہیں ہے، کثیر کا دھونا بھی فرض ہے اور ایک قطرے کا دھونا بھی فرض ہے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدر قلیل معاف ہے، قدر کثیر کا دھونا فرض ہے، اور قدر قلیل مقام درہم مقدار درہم کا ہے. اگر درہم و درہم سے زیادہ ہے تو یہ کثیر ہے، اس کا دھونا فرض ہے. درہم سے کم ہے تو وہ قلیل ہے، اس کا دھونا مستحب ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مقدار قلیل معاف ہے، لیکن قلیل مقدار درہم سے کم نہیں ہے، بلکہ شبرن فی شبرن ہے. ایک بالش ادھر ایک بالش ادھر پھیلا ہوا ہے تو وہ کثیر ہے، اور اگر بالش سے کم ہے ادھر بھی بالش سے کم ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ قلیل ہے. ٹھیک ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دم قلیل اور کثیر میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ڈرم کا دھونا بھی فرض ہے، ایک قطرے کا دھونا بھی فرض. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدر قلیل معفو ہے، معاف ہے، لیکن قدر قلیل درہم سے کم ہے. درہم و درہم سے زیادہ کثیر ہے. درہم سے کم دھونا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اور درہم و درہم سے زیادہ کا دھونا فرض. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اقل معفو ہے، لیکن اقل کی مقدار شبرن فی شبرن سے کم ہے. شبرن فی شبرن سے کم ہے تو وہ قلیل ہے، دھونا مستحب ہے. شبر اور شبر سے زیادہ ہے تو وہ کثیر ہے، دھونا فرض ہے. باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الثوب. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء ابنة ابي بکر الصدیق ان امرأة سألت، ایک عورت نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے اس کپڑے کے بارے میں یصیبہ الدم من الحیض، جس کو خون لگتا ہے حیض کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خشک ہے نہتی ہے، اس کو ملو، یا اخرسیہ بالماء ثم اخرسیہ بالماء، پھر اس کو پانی سے دھو لو، ثم رشیہ، پھر اس کو جھاڑ دو، وصلی فیہ. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ناپاک ہے، اس لیے ہوتی ثم اخرسیہ بالماء. وفي الباب عن ابي هريره وام قيس بنت محصن قال ابو عيسى حديث اسماء في غسل دم حديث حسن صحيح. اختلاف کیا اہل علموں نے فی الدم علی الثوب فیصلی فی، اس میں نماز پڑھی دھونے سے پہلے. بعض اہل علم نے کہا ہے تابعین سے کہ جب دم مقدار درہم کا ہو فلم یغسلہ وصلی فی اعاد الصلاۃ. معلوم ہوا کہ اقل کون سا ہے؟ درہم سے کم، اور اگر درہم و درہم سے زیادہ ہے وہ کثیر ہے، اس کا دھونا فرض ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. اور بعض نے کہا اذا کان الدم اکثر من قدر درہم، جب اکثر و قدر درہم سے اعاد الصلاۃ. یہ قول سفیان ثوری کا ہے، ابن مبارک کا ہے. ولم یوجب، اور واجب نہیں کیا بعض اہل علموں نے تابعین وغیرہ ہم سے اس پر اعادہ. اور اگر اکثر تھا قدر درہم وان کان اکثر من قدر درہم وبه یقول احمد، وہ کہتے شبران فی شبرن ہے.
وقال شافعی، اور امام شافعی نے فرمایا یہ تیسرا مذہب ہے، یجب علیہ الغسل، انسان پر دھونا خون کا واجب ہے، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ دِرْہَم، اگرچہ وہ اقل و قدر درہم سے، وہ کہتے ہیں ایک ڈرم خون ہو تب بھی دھونا فرض ہے، ایک خطرہ ہو تب بھی فرض ہے، یہ وہ تیسرا مذہب ہے۔ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ، امام شافعی نے بڑی سختی کی ہے دم حیض کے بارے میں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تینوں مذاہب آ گئے۔ باب ما جاء فی کم تم کسن نفسا، نفاس اس خون کا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد آ جائے، بچے کی ولادت کے بعد آ جائے۔ اس میں فقہا کے اختلاف ہے کہ نفاس کی اقل مدت نہیں ہے، اقل 1 گھنٹہ خون آئے بند ہو جائے بس یہ نفاس ہے، ختم ہو۔ لیکن اکثر مدت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ہے کہ نفاس کا زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، ولادت کے بعد 40 دن تک اگر خون آئے وہ نفاس ہے، وہ معنی ہے صوم و صلاۃ اور تلاوت قرآن سے، اور 40 دن سے بڑھ جائے تو پھر وہ معنی نہیں ہے، وہ استحاض ہے۔ تو اکثر مدت جو ہے وہ 40 دن، اور یہی قول امام مالک کا، اور یہی قول امام احمد ابن حنبل کا، اور امام شافعی رحم اللہ کا قول ہے کہ اکثر مدت نفاس کا 50 دن۔ اگرچہ امام ترمذی نے یہاں امام شافعی کو ائمہ ثلاث کے ساتھ ٹچ کیا ہے کہ اس کا بھی مذہب ہے کہ 40 دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفاس کے اقل مدت میں اتفاق ہے کہ اس کے لیے اقل مقدار نہیں ہے، جتنا بھی خون آ جائے اور بند ہو جائے نفاس ختم۔ لیکن اکثر میں کہ اگر خون بہتا رہے بہتا رہے بہتا رہے، کب تک وہ نفاس کا خون گنا جائے گا؟ تو امام صاحب کا مذہب یہ ہے 40 دن تک وہ نفاس ہے، وہ معنی ہے صوم و صلاۃ تلاوت قرآن دخول مسجد سے۔ اور اگر 40 دن کے بعد بھی خون بند نہ ہوا تو وہ نفاس نہیں ہے، وہ استحاض ہے، وہ معنی صوم و صلاۃ سے نہیں۔ اور یہی قول امام شافعی کا، اور یہی امام مالک کا، اور یہی قول امام احمد ابن حنبل کا۔ اور امام شافعی کا قول صحیح مفتبی یہ ہے کہ اکثر مدت نفاس کی 50 دن ہے، اگرچہ امام ترمذی نے امام شافعی کو ائمہ ثلاث کے ساتھ ٹچ کیا ہے کہ وہ بھی قائل ہے 40 دن کا۔ کتنی دیر لگائے گی؟ نفسا حدثنا نصر بن علی قال حدثنا شجاع بن ولید ابو بدر عن علی بن عبد العلا عن ابی سہل عن مسۃ الازدیہ عن ام سلمۃ قالت كانت النفساء تجلس، نفسا عورتیں بیٹھتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں 40 دن۔ یہ وہ امام صاحب کا مذہب ہے کہ اکثر مدت نفاس کی جو ہے وہ 40 دن ہے۔ وَكُنَّا نُتْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرَسِ، اور ہم ملتے تھے اپنے چہرے کو بالورس، یہ خاص قسم کا گھاس ہے، من الکلف، دانوں کی وجہ سے، یعنی نفاس میں عورت غسل نہیں کرتی تو یہاں چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے تھے، تو ہمیں خاص قسم کا گھاس ملتے تھے تو وہ ختم ہو جاتا تھا، جیسا آج کل عورتیں جو ہے میک اپ شیک اپ کرتی۔ وَكُنَّا نُتْلِي، اور ہم ملتے تھی وجوہنا اپنے چہروں پر بالورس، ورس گھاس، من الکلف چھوٹے دانوں کو ختم کرنے کے لیے، اردو میں چائیاں کہتے ہیں اس کو۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث، یہ حدیث ہے، لا نعرفہ، ہم اس کو نہیں جانتے مگر ابی سہل عن مسۃ الازدیہ عن ام سلمہ کی سند سے، اور نام ابی سہل کا کثیر ابن زیاد ہے۔ وقال محمد بن اسماعیل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ہاں جی، سو کو ہاں ہاں الکا دغتنا حسین مسجد نا دغلتا سعید کو کر دے اغوی کر بر اعظم نو باٹ کالونی ته وځو آجی نو زب هغه سره رابطه کوم چې څه غواړي نو داسې وکړه تا ته سعید نږدې دی بس سعید ته ووایه چې ما ته اطلاع وکړي چې څه وخت هغه راشي جی 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 وعلیکم السلام
وقال محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل امام بخاری نے فرمایا کہ علی ابن عبد الاعلیٰ جو راوی ہے یہ ثقہ ہے، اور ابو سہل جو دوسرا راوی ہے وہ ثقہ ہے، اور نہیں پہچانا امام بخاری نے یہ حدیث مگر ابو سہل کی سند سے۔ اجماع کیا ہے اہل علموں نے من اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین و من بعدهم اس بات پر کہ نفسا چھوڑی گی نماز 40 دن تک۔ امام شافعی کو ائمہ ثلاث کے ساتھ لگایا یا نہیں لگایا؟ حالانکہ اس کا صحیح و مفتوی قول 50 دن ہے۔ الا ان ترى الطهر قبل ذلك، اگر 40 دن سے پہلے 30 دن کے بعد خون بند ہو جائے تو غسل کرے، نماز پڑھی، فإنها تغتسل وتصلي وإذا رأت الدم بعد 40، اور 40 دن کے بعد اگر وہ خون دیکھے تو اکثر اہل علم کہتے ہیں لا تدع الصلاۃ، 40 دن کے بعد وہ نماز نہ چھوڑے بعد 40۔ یہ قول اکثر فقہا کا، اس پر قول کرتے سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق، لیکن میں نے آپ کو بتایا امام شافعی کا مفتوی قول 50 دن۔ ويروى عن الحسن البصري انه قال انها تدع الصلاة، وہ نماز چھوڑے گی 50 یوما اذا لم تطهر، 50 دن نماز چھوڑے گی جب وہ پاک نہ ہو جائے 40 دن میں، یہی قول امام شافعی کا ہے۔ ويروى عن عطاء بن ابي رباح والشعبي 60 یوما۔ باب ما جاء، باب غیر مقلد ہے، اس کی 4 بیوی ہے، اس کے ساتھ جمع کیا، غسل کی بغیر اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ کیا، تو یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز۔ کیوں؟ جنوب کے لیے اکل اور شرب جائز ہے، نوم جائز ہے، بات کرنا جائز ہے، مصافحہ جائز ہے، تو بیوی کے ساتھ جمع بھی حالت جنابت میں جائز ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ غیر مقلد تو غیر مقلد ہے نا، یہ پہلی بیوی کی تقلید نہیں کرتا، دوسری پر چڑھائی کرتا ہے، تیسری پر، چوتھی پر، نہ ملے تو کھوتی پر چڑھائی کرے۔ غیر مقلد کا معنی ہے اس کے گلے میں ایمان کا پھندا نہیں ہے، جہاں منہ کرے وہاں۔ باب ما جاء فی الرجل، آدمی یطوف ملتا ہے اپنی عورتوں سے بغسل واحد، تو یہ جائز ہے اور بالاتفاق جائز ہے۔ حدثنا بندار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن معمر عن قتادہ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف، نبی علیہ السلام ملتے تھے اپنی بیگمات کے ساتھ بغسل واحد، ایک ہی غسل اخیر میں کر کے۔ اس پر ایک اعتراض معرف سنن نے کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں نوبت مقرر کی کہ اگر ایک بیوی کے پاس 3 راتیں رہی تو دوسرے کے پاس 3 راتیں، تیسرے کے پاس 3 راتیں، چوتھی کے پاس 3 راتیں، پانچویں کے پاس 3 راتیں، اور ایک کی نوبت میں دوسرے کے پاس نہیں جاتے تھے، تو یہاں ایک کے ساتھ مباشرت کی، دوسرے کے ساتھ کی، تو اگر وہ پہلی کی نوبت ہے تو دوسرے کے پاس کیوں گئے، اور اگر دوسری کی نوبت تھی تو پہلے کے ساتھ مباشرت کیوں کی؟ اس کی مختلف جوابات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تقسیم بین النساء بعد میں فرض ہوئی تھی اور یہ ملاپ پہلے تھا، یہ ملاپ پہلے، یا یہ کہ وہ تقسیم امت پر فرض ہے کہ عورتوں کو برابر رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا۔ ترجی الیک من تشاء وتؤوی الیک من تشاء، جس کو قریب کرتے ہو کرو، جس کو دور کرتے ہو کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکلف نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حالت اقامت میں، اور یہ جو تمام ازواج مطہرات سے ملے تھے یہ سفر میں تھے، آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تو 9 کی 9 بیویوں کو ساتھ لے گئے، تو احرام باندھنے سے پہلے سب سے ملے تھے، اور احرام کھولنے کے بعد پہلی رات سب سے ملے تھے۔ یہ دوران سفر میں ہے، اور اقامت کے احکام سفر میں لاگو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس سے انبیاء کی قوت اور طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء میں مردمی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ وفی الباب عن ابی رافع قال ابو عیسیٰ حدیث حسن، انس حدیث صحیح، یہ قول غیر واحد من اہل العلم منہم الحسن البصری کہ اللہ باس گناہ نہیں ہے اللہ ان یعود کی بیوی کے پاس دوبارہ جائے قبل ان یتوضأ۔ وقد روا محمد بن یوسف حاضا، یہ حدیث عن سفیان، وقال عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن انس، ابو عروہ جو ہے یہ معمر ابن راشد ہے، ابو الخطاب قتادہ ابن دعامہ ہے۔ باب ما جاء اذا اراد ان يعود توضأ، غیر مقلد اس بیوی سے ملا،
اب دوسری سے ملنا چاہتا ہے لیکن غسل نہیں کرتا، وضو کرتا ہے، تو یہ جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، کیونکہ وضو کرنے سے ذرا اس میں نشاط پیدا ہوگا، زندگی اعضاء میں آئے گی. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو باب ما جائز، غیر مخلط شادی نہیں کرے گا. کیوں؟ شادی مرد کرتا ہے، اور جہاں سے مرد شروع ہو جاتا ہے وہاں یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو رات تک ہے نا، اور مرد اوپر شروع ہو جاتا ہے. باب ما جائزہ ارادہ، غیر مقلد ارادہ کرتا ہے یعود دوبارہ جمع کرنے کا تو توضع. حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن عاصم الاحول عن ابی المتوکل عن ابی سعید الخدری عن النبی علیہ السلام قال اذا اتى احدكم اهله، جب جمع کرے ایک تمہارا بیوی کے ساتھ، ثم اراد ان يعود، پھر ارادہ کری دوبارہ کرنے کا، فلیتوضا بینہما وضوءا، یہ امر استحباب کے لیے درمیان جماعین کی وضو کریں کہ نشاط حاصل. وفی الباب عن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث ابو سعید کا حدیث حسن صحیح، یہ قول عمر ابن خطاب کا، اور اس پر قول کیا ہے کئی اہل علموں نے. قالوا اذا جمع الرجل، سب علماء کہتے ہیں اگر مباشرت کرے مرد اپنی بیوی سے پھر ارادہ کرے یعود دوبارہ کرنا، فلیتوضا، وضو کرے، قبل یعود، عود سے پہلے. ابو المتوکل جو راوی ہے اس کا نام ہے علی ابن داود. ابو سعید خدری جو راوی ہے اس کا نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان. باب ما، چلو غیر مقلد